وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ پروردگار انشاءاللہ اس خوشی کے موقع پر آپ کی اور ہماری ارواح کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں سے منور فرمائے گا، ان کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ارواح کی تازگی کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور وقت کے امام کی خاص نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک درود میں اور بھجوانا چاہوں گا، اور اس درود کو بھجوانے سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے 2 درود نہیں بھیجے ہیں وہ ضرور اس دفعہ بھیج دیں۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھ لیا آپ نے کہ تیسرے درود کی آواز کافی زیادہ تھی، اس کا مطلب ہے پہلے 2 درود کافی لوگوں نے نہیں بھیجے تھے، تو اس سے میں نے کوشش کی کہ ان کو بھی اس ثواب میں شامل کر لوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا اس کے ثواب سے محروم نہ رہے انشاءاللہ۔ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر آج کی شب ہم ثواب حاصل نہ کر سکے تو پھر کب حاصل کریں گے؟ آج کی شب اگر سید الشہداء کو مبارکباد نہ کہہ سکے نعوذ باللہ تعالی، تو کل ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ آج کی شب اگر اس خوشی میں شامل نہیں ہوئے تو کل جب ان کے فرزند تشریف لائیں گے تو ان کی نصرت کرنے والوں میں کیسے شامل ہوں گے؟ انشاءاللہ پروردگار یہ تمام سعادتیں آپ کو نصیب کر رہا ہے، اور زیادہ نصیب کرے گا۔ اور جو لوگ یہاں پر میری اردو سمجھ نہیں پا رہے، کچھ بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یا فرینچ سمجھ میں آتی ہوگی یا کوئی اور زبان سمجھ میں آتی ہوگی، اردو سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ چاہے وہ اردو نہ سمجھتے ہوں، درود تو سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ عزیزان محترم، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا ایک بہت بڑا فخر ہے، ایک بہت بڑا آنر ہے، اور وہ آنر یہ ہے کہ جب وہ غمزدہ ہوتے ہیں تو ہم غم مناتے ہیں، جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ہم خوشی مناتے ہیں۔ آج ان کی خوشیوں کا دن ہے، اور چونکہ ان کی خوشیوں کا دن ہے تو ہم نے بھی خوشیاں منانے کا عہد کیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آج کا دن کیسا دن ہے؟ آج کی شب کیسی شب ہے؟ اللہ کے رسول کے رخ انور پر اگر آپ نے مسکراہٹ دیکھنی ہے تو وہ آج کی شب ہے۔ اگر آپ نے مولا امیر المومنین اور زوجہ امیر المومنین بنت رسول اللہ کے قلب مطہر میں خوشی دیکھنی ہے تو یہ آج کا دن ہے۔ آج زمین پر خوشی ہے اس گھرانے کی خوشیوں سے، اور آسمان پر خوشی ہے اس گھرانے کی خوشیوں سے۔ آج کے دن، آج کی شب میں اور آپ اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو کھولیں تاکہ انشاءاللہ ان کی نورانیت ہمیں اور آپ کو نصیب ہو سکے۔ اور اس نورانیت کا اثر کیا ہوگا یہ میں آپ کی خدمت میں ابھی درس میں عرض کروں گا۔
یہ جو آپ کی خدمت میں میلاد عرض کروں گا اس کے دو حصے ہوں گے. ایک وہ حصہ ہے جو خالص میلاد کے حوالے سے، اور ایک وہ حصہ ہے جو کل کے لیکچرز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں نے عرض کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو کل نہیں ہوں گے، تو میں بہت مختصر یہ بھی بتاؤں گا کہ کل کیا عرض کیا تھا اور اس میں ایڈیشن کیسے ہوگا انشاءاللہ. تو پہلے میلاد کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پروردگار انشاءاللہ ہمیں اور آپ سب کو سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر اپنے امام کے حضور ان کی جد امجد کی تشریف آوری کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. عزیزان محترم، ہم پرسنلی میں جہاں کہیں بھی کوئی گفتگو کرنے جاتا ہوں، کوئی تقریر کرنے جاتا ہوں، تو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ میرا طریقہ کار کیا ہے. اب یہاں پہلی دفعہ نہیں آیا، پچھلے سال یہاں پر حاضر ہونے کا موقع ملا تھا، تو وہاں میں نے کچھ پوائنٹس عرض کر دیے تھے، لیکن میں صرف اشارے کے طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہم بات کہیں وہ لاجک کے اندر ہو، جو بھی ہم بات کہیں وہ ایسی ہو کہ آج آپ دنیا کے کسی بھی عقل مند کے سامنے رکھیں تو وہ یہ نہ کہے کہ بھئی یہ بات جذباتی بات تھی، یہ ایموشنل اسٹیٹمنٹ تھا. ہم چاہتے ہیں ریشنل اسٹیٹمنٹ ہو. دنیا میں کہیں بھی جائیں ہم کہیں کہ ہمارا یہ دین ہے تو انہیں سمجھ میں آئے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. الحمدللہ آپ کافی دیر سے میلاد میں شرکت کر رہے ہیں، قصیدے بھی پڑھے گئے اور مومنین کے خاندانوں کے درمیان رشتہ اور رابطہ بھی بنا ہے، یہ بھی ایک خوشی کا کام ہو گیا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ صرف اس خوشی میں شریک ہو کر امام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا زندگی میں کچھ اور کر کے بھی امام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ کیسا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ مثلا آج اگر میں اور آپ مدینے میں ہوتے، تصور کیجئے گا میں اور آپ مدینے میں ہوتے اور ہم اور آپ اللہ کے نبی کے پاس جاتے اور کہتے کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے نواسے کی آمد کی مبارکباد دینے آئے ہیں. ہوتے تو جاتے یا نہیں جاتے؟ جاتے. اگر نبی ہم سے کہتے کہ مجھے جو لوگ مبارکباد دینے آئے ہیں، میں ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے، ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک خبر سنا رہا ہوں کہ میرا یہ بیٹا 60 سال کے بعد یا کم بیشتر کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا ہے. آپ خوشی مبارکباد دینے گئے تھے، جیسے آپ مبارکباد دینے پہنچے اللہ کے نبی نے آپ کو یہ خبر دی کہ تم جو میرے چاہنے والے، میرے نواسے کی مبارکباد دینے آئے ہو، میرا یہ بیٹا نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اب آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اب جو آپ نے نیکسٹ بات کہنی ہے اپنے نبی سے، وہ کیا کہنی ہے؟ دو راستے ہیں آپ کے پاس، دو راستے. ایک بات تو یہ کہ آپ دوبارہ مبارکباد کہیں اور گھر واپس چلے جائیں، بلکہ اللہ کے نبی سے یہ بھی کہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے نواسے کی مبارکباد دینے آیا تھا، کوئی عیدی، کوئی گفٹ، کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز تو میں گھر جاؤں. تو آپ گفٹ لیں، عیدی لیں اور گھر واپس چلے جائیں. یہ مناسب ہے یا ایک اور آپشن بھی ہے؟ ایک اور آپشن بھی ہے، ایک اور راستہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر کوئی سید الشہداء کا، اللہ کے رسول کا، در اہل بیت کا سچے چاہنے والا ہو، وہ مبارکباد دینے آئے اور اس کو نبی بتائیں کہ میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا ہے، تو اس سچے چاہنے والے کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ مبارکباد دے، عیدی لے
اور گھر جائے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ نبی سے کہے کہ اے نبی، میں آپ کو مبارکباد دینے تو آیا ہوں، آپ نے مجھے خبر دی ہے کہ نواسہ شہید ہونے والا ہے، تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ سے ایک درخواست کروں گا، مجھے اللہ سے اتنی زندگی دلوا دیں کہ میں آپ کے نواسے کا ساتھ دے دوں۔ آپ خود بتائیے، یہ مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے، لیکن زیادہ تر لوگ کیا کریں گے؟ زیادہ تر لوگ اتنا آگے نہیں جائیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ مبارکباد دیں گے اور گھر واپس چلے جائیں گے۔ اب میں آپ کو پوچھوں گا کہ بھائی آپ جو ری یونین کے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، آپ پہلا والا کرنا چاہیں گے یا دوسرا والا کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ صحیح ہے، اگر آپ پہلا والا کرنا چاہیں گے تو آپ نے اشعار سن لیے ہیں، مبارکباد دے دی ہے، میں نے 10-15 درود بھجوا چکا ہوں گا یا اور بھجواؤں گا، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ آپ اپنے گھروں کو تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے جائیے گا، اور پھر مڑ کے نہیں سوچئے نعوذ باللہ تعالی کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ایک راستہ ہے۔ اگر آپ نے پہلے راستے پہ چلنا ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ اگر آپ نے دوسرے راستے پہ چلنا ہے تو پھر اب کہانی شروع ہوگی، اب کہانی شروع ہوگی، یعنی مبارکباد دینے پر کہانی ختم نہیں ہوگی بلکہ شروع ہوگی۔ اگر آپ دوسرے والے بندے ہوئے نا تو ماتم کرنے پر کہانی ختم نہیں ہوگی، ماتم کرنے پر کہانی شروع ہوگی۔ وہ دوسری کہانی کیا ہوگی؟ کیا شروع ہونے والا ہے؟ یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، چاہے آپ پہلے میں ہوں چاہے آپ دوسرے میں ہوں۔ مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر آپ دوسرے میں آنا چاہتے ہیں تو اب کہانی شروع ہوئی ہے۔ وہ جو کہانی شروع ہوئی ہے وہ کیا ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں گا۔ جلدی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ دوسری کیٹیگری میں ہوئے، انشاءاللہ خدا ہم سب کو قرار فرمائے انشاءاللہ۔ اس الہی آمین میں جوش اور جذبے کی زیادہ طاقت نہیں تھی، تو آپ تھوڑا سا جذبہ اپنا بڑھا لیں۔ شہادت بغیر جذبے کے نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ دوسرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام سے کہنا چاہتے ہیں مولا میں آپ کی ولادت کی مبارکباد صرف دینے نہیں آیا ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے آیا ہوں، میں کربلا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اچھا، اب ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا میں تو واپس نہیں جا سکتا، میں تو 2019 کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، میں کیسے کربلا واپس جاؤں گا؟ تو میں اس سے کہوں گا کہ بیٹا ایک بات تو یہ ہے کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ریونین کربلا سے باہر نہیں ہے، یہاں بھی کربلا ہے۔ کل ارض کربلا، کل یوم عاشورا، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کربلا پہلے بنی تھی، ایک کربلا آگے بننے والی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا شیعہ کون ہے، شیعہ کون ہے، تو میں کہتا ہوں شیعہ وہ ہے جس کا پاسٹ ماضی کربلا ہے، جس کا فیوچر امام کا ظہور ہے۔ شیعہ دو جنگ کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ شیعہ ماضی کو دیکھتا ہے، پاسٹ کو دیکھتا ہے، اسے کربلا نظر آتی ہے، اس کا خون جوش مارتا ہے، اور وہ فیوچر کو دیکھتا ہے، اپنے امام کی آمد کو دیکھتا ہے، اس کا خون جوش مارتا ہے اور کہتا ہے مجھے اہل بیت کا ساتھ دینا ہے۔ یہ شیعہ ہے۔ شیعہ خوشی بھی اہل بیت کے لیے کرے گا، سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم۔ شیعہ یہ ہے۔ آپ شیعہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب کہانی شروع ہوئی ہے۔ کیا شروع کروں؟
امام سے پوچھو مولا میں شیعہ ہوں، میری زندگی آپ کے لیے ہے، میرا مرنا آپ کے لیے، یہ بتائیں آپ نے جنگ کس سے کی؟ میں بھی لڑوں گا۔ یہ بتائیں آپ نے صلح کس سے کی تھی؟ میں بھی کروں گا۔ اچھا اگر یہ نہیں کہا تو زیارت عاشوراء ہو گئی کیا؟ نہیں، زیارت عاشوراء تو یہی ہے، سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم۔ بھئی سب نے زیارت عاشوراء پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ تو صرف زبان سے پڑھنی ہے یا عمل سے بھی کرنی ہے؟ یہ وہ پارٹ ہے جو زیادہ تر میرے جیسے بولنے والے نہیں کہتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زیارت عاشوراء پڑھ لو، تمہارا اگر نکاح نہیں ہو رہا ہے تو نکاح ہو جائے گا، تمہارا گھر نہیں تھا زیارت عاشوراء پڑھو گھر ملنے والا ہے۔ تو میں کہوں گا بھائی تم جب نکاح کے لیے زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہو، گھر کے ملنے کے لیے زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہو، بزنس کے چمکنے کے لیے زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہو، تو ایک دفعہ امام کی تشریف آوری کے لیے بھی تو زیارت عاشوراء پڑھو، اپنی شہادت کے لیے بھی تو زیارت عاشوراء پڑھو، اتنی بھی تو ہمت دکھاؤ۔ امام حسین سے صرف لینے کا معاہدہ کیا ہے، دینے کا کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ اور سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم میں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے دینا ہے، تو بھائی دینے کی بھی تو بات کرو۔ تو اگر میں سیکنڈ کیٹیگری میں ہوں تو میں کیا کہوں گا امام حسین سے؟ میں کہوں گا مولا یہ بتائیں آپ نے جنگ کس سے کی تھی؟ کیوں؟ میں بھی لڑوں گا۔ اچھا اب ممکن ہے میرا کوئی جوان بھائی یہاں بیٹھا ہو اور وہ کیا ہے مولانا یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا یہ اس لیے کر رہے ہیں چونکہ آپ آئیں پاکستان جیسے گرم علاقے سے، یہ ریونین ہے، یہ ٹھنڈا معاملہ ہے، یہاں پر یہاں یہ سب نہیں چلتا ہے۔ یہ آپ پاکستان سے آئیں وہاں پر آپ میں گرمی چڑھی ہوئی ہے، آپ مڈل ایسٹ سے آئیں وہاں پر یہ طرف بلوے چلتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ جنگ اور جدال یہ سب یاد، یہاں یہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں اس سے صرف ایک بات پوچھوں گا، بیٹا صرف ایک بات بتا دو، وہ کلو یومن عاشوراء میں کلو ارضن کربلا میں یہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کیا یہ یونیورس کا ایکسیپشن ہے؟ انسان نہیں بس رہے؟ اگر انسان بستے ہیں تو انسانوں کے اندر دو کیٹیگریز ہیں، ایک عادل ہے ایک ظالم ہے۔ عادل جو کرے جسٹس کرے وہ حسین کے ساتھ ہے، تم اس کا ساتھ دو۔ جو ظلم کرے وہ حسین کے خلاف ہے، تم اس کا ساتھ مت دو۔ کلیئر؟ 2+2 4، اس میں کون سی ایمبیگوٹی ہے؟ اس میں کون سی ابہام مشکل ہے؟ دس ویری کلیئر۔ بھئی اس دنیا کے اندر ایک آدمی ظالم ہے ایک آدمی مظلوم ہے، کس کا ساتھ دینا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دو۔ ایک آدمی ظالم ہے ایک مظلوم ہے، کس کے خلاف بولنا ہے؟ ظالم کے خلاف۔ ابھی مجھ سے کوئی کیا مولانا یہ ظالم مظلوم کی کہانی پاکستان کی تھی، مڈل ایسٹ کی تھی، یہاں پہ نہیں ہے، تو میں کہوں گا بھائی تم کہیں اور بسے ہو، دنیا میں نہیں ہو کیا؟ دنیا میں تو ہو نا، یہ تو قبول چلو والکانوں پر بیٹھے ہو لیکن ہو تو دنیا میں ہی بلا کر، کہیں بھی بیٹھے ہو۔ اگر دنیا میں ہو تو یہ سب ہے۔ اب میں آپ کو مولا امیر المومنین کا ایک قول اور عرض کروں گا تاکہ میں آپ کو بتاؤں بھائی آپ باہر نہیں آ سکتے، یہ کہانی آپ کے ساتھ بھی ہے۔ مولا امیر المومنین کے نام پر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد عجل۔ ویسے تو ابھی تک کوئی نہیں بچا ہوگا جس نے درود نہ بھیجا ہو، لیکن ایک آدھ کے بارے میں مجھے خطرہ ابھی بھی لگا ہوا ہے۔ اچھا میرے ساتھ ایک مشکل ہے، اور مشکل یہ ہے کہ مجھے بولتے بولتے تقریباً کہہ سکتا ہوں کہ 25-30 سال ہو رہے ہوں گے، اور میں نے کلاسز میں بھی بہت پڑھا ہے، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ اب اگر کوئی میرے سامنے بیٹھا ہو سر یوں کر کے اور وہ سمجھے مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ نہیں ہوتا بھائی، میرے پاس بہت ایکسپیرینس آ گیا۔ اب مجھے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے یہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے۔ میں تو یہاں بول رہا ہوں یہ دکان سوچ رہا ہے، میں یہاں بول رہا ہوں یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے ابھی تک درود نہیں پڑھا ہے اور میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔
انشاءاللہ نبی خدا کی محبتیں آپ سب کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ، مولا امیر المومنین اور سیدہ طاہرہ کی دعائیں آپ سب کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمیں سید الشہداء کا ساتھ دینا ہے، صرف مبارکباد دے کے گھر نہیں جانا ہے، ساتھ دینا ہے۔ مولا امیر المومنین کا فرمان عرض کر رہا تھا، مولا امیر المومنین نے اپنے دو بیٹوں کو، دونوں اماموں کو اپنے پاس بلایا، امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء دونوں کو اپنے پاس بلایا، اور دونوں کو اپنے پاس بلا کر ایک جملہ فرمایا۔ وہ جملہ نہج البلاغہ میں کلمات قصار کے اندر موجود ہے، چھوٹے چھوٹے سینٹنسز جو آخری پارٹ کے اندر ہیں، مور دین 400 ہیں، ان میں یہ جملہ موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، چاہے ریونین کیوں نہ ہو، کہیں پر بھی چلا جائے، اس جملے سے باہر نہیں جائے گا، نہیں جا سکتا۔ امام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اے حسن و حسین کھونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ۔ کیا انہوں نے یہ کہا کہ ظالم کا ساتھ مت دینا؟ نہیں، کیا کہا؟ دشمن بنو۔ اگر کہتے ہیں نا ساتھ نہیں دینا تو یہ ان ایکٹیو ہوتا، یہ نہیں کرو۔ امام نے کیا کہا؟ کرو۔ کیا کرو؟ ظالم سے دشمنی کرو۔ کونا للظالم خصما۔ بس اگر میں یہ کہوں مولا میں ظالم کے ساتھ نہیں تھا، امام کیا کہیں گے؟ تم نے میری بات پہ عمل نہیں کیا، تم نے ظالم سے دشمنی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ ظالم سے دشمنی کرو۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بھائی تم اتنے عرصے سے مجلس میں پڑھ رہے ہو، درس دے رہے ہو، یہ کرتے ہو، تم نے کس ظالم سے دشمنی کی؟ میرا دل جواب میں کہے گا میں یزید ابن معاویہ کا بہت بڑا دشمن ہوں۔ تو مولا مجھ سے پوچھیں گے مرے ہوئے کے دشمنوں یہ بتاؤ کوئی زندہ بھی ڈھونڈا ابھی تک؟ تو میں کہوں گا مولا اگر میں مرے ہوئے کو گالیاں دیتا ہوں تو وہ مجھے مکہ نہیں مارتا، میں کسی زندہ کو کہوں گا تو مجھے مارے گا پھر، تو میں مرے ہوئے کو کہتا رہتا ہوں۔ تو امام پوچھیں گے یہ میں نے جملہ مردوں کے لیے کہا تھا یا زندوں کے لیے کہا تھا؟ تمہیں زندہ ظالم ڈھونڈ کے اس سے دشمنی کرنی ہے، مردہ ظالم سے دشمنی کرو گے تو کیا ملنا ہے؟ اس سے کون سا عدل پھیلے گا؟ زندہ ظالم کو ڈھونڈو، اس سے دشمنی کرو۔ کھونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن و حسین مظلوم کے ساتھی بنو۔ کس مظلوم کا ساتھی بنو؟ جو مر چکا ہے، جو زندہ ہے؟ زندہ۔ اچھا تو پھر مولا آپ کے فرمان میں کوئی نیوٹرل ہو سکتا ہوں میں؟ نیوٹرل، نہ ادھر نہ ادھر، یہ پاسبل ہے؟ تو امام فرما نہیں بھائی یہ سوئٹزرلینڈ پاسبل نہیں ہے، تمہیں ایک حصے میں آنا ہے۔ کون سا حصہ ہے؟ یا تم ظالم کے ساتھ ہو یا تم ظالم کے دشمن ہو۔ اچھا اگر میں دشمن نہیں ہوں تو کیا مطلب ہے؟ اگر دشمن نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے تم انڈائریکٹلی ساتھ ہی کھڑے ہو، پھر تم ساتھ ہی کھڑے ہو۔ اتنی کہانی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی چلا چلا کے، اور یہ سب میں نے کیوں عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ برادران محترم ولادت کی مبارکباد دے کے گھر جا کے بیٹھنا بہت آسان ہے، میدان میں کھڑے ہو کر کسی یزید وقت کو للکارنا یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس میں ایک آدمی نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا کہ حسین کون ہے، اس نے نبی کے فرمان پر عمل بھی کیا، اور اب آپ پھر بعد میں خود فیصلہ کیجئے گا اس نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ اور بس یہ میری اس سلسلے کی آخری بات، اور اس کے بعد میں کل والی جو بات تھی اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ امام حسین مدینے سے نکلے، کربلا پہنچے، کربلا سے پہلے مکہ تشریف لائے تھے۔ مکہ میں امام نے کئی مہینے قیام کیا، مکے میں کئی مہینے رکے۔
جب امام مکہ میں رکے ہوئے تھے تو امام کے آنے کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی تھی. حاجی حج کے لیے مکہ جمع ہو رہے تھے تو پوری دنیا سے، پورے جو دنیا اسلام سے حاجی آ رہے تھے، سب کو پتہ چل گیا کہ امام حسین یزید سے لڑنے کے لیے مدینے سے نکلے. جن لوگوں کو پتہ چلا ان میں ایک شخص عبداللہ بن عمر بھی ہے. عبداللہ بن عمر سید الشہداء سے ملنے آیا. کون ہے اور کس کا بیٹا ہے؟ آج کل تو شیخ ویکیپیڈیا کا دور ہے، کوئی بھی جا کے وہاں پہ ڈھونڈ لے گا، لہذا مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. عبداللہ بن عمر سید الشہداء سے ملنے آئے. جب سید الشہداء سے ملنے آئے تو سید الشہداء سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں یزید کی حکومت قبول نہیں کروں گا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. یہ بھی میں عرض کرتا چلوں عزیزو، اگر ہمیں سید الشہداء کے راستے پر چلنا ہے تو سید الشہداء نے مدینے میں ہمیں ایک چیلنج دے دیا تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. یہ امام چیلنج دے چکے تھے. اگر آپ کو مثل حسین بننا ہے تو مثل حسین کسی یزید جیسے سے ٹکرانا پڑتا ہے. باہر تو عبداللہ بن عمر آیا، اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں اس سے لڑوں گا. عبداللہ بن عمر نے سنا اور کوئی ری ایکشن نہیں دیا. یہ کون سا آدمی ہے؟ یہ ولادت کی مبارکباد دینے آیا ہے. اس کے بعد آ کر اس نے ایک عجیب کام کیا، بہت عجیب کام، اور میں آپ کو بالکل کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، مجھے 35 ایئرز ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، میں آپ کو مکمل اعتماد سے کہہ رہا ہوں، یہ ہسٹری میں موجود ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر پائے گا. عبداللہ بن عمر نے سید الشہداء کے پاس آ کر کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام حسین نے کہا میں یزید سے لڑوں گا. اس نے کوئی ساتھ دینے کی بات نہیں کی. امام نے کہا کہ تم میرا ساتھ دو، اس نے کوئی بات نہیں کی. پھر اس نے کیا کہا؟ وہ مبارکباد دینے آیا تھا، اس نے امام حسین سے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ اپنا کرتے کا گریبان کھولیں. یہ جو بٹنز لگے ہوئے تھے، جو وہاں پہ شاید رسی سے نوٹ لگاتے ہوں گے، کہا یہ کھولیں. امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ یہ کھولیں، میں نے آپ کے نانا کو آپ کے سینے کا بوسہ لیتے دیکھا ہے، میں آپ کے سینے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں اس جگہ پر جہاں پہ آپ کے نانا بوسہ لیتے تھے. آپ کے چیسٹ پر جہاں پر آپ کے نانا بوسہ لیتے تھے، چومتے تھے، میں وہ جگہ چومنا چاہتا ہوں. کیوں؟ تبرکن، تبرک لینا چاہتا ہوں. کیا تبرک لے گا؟ جہاں پہ نبی خود چومتے تھے یہ وہیں پہ چوم کر تبرک لے گا. سید الشہداء نے گریبان کھولا، اس نے وہاں پہ بوسہ لیا. جب بوسہ لے رہا تھا تو بہت رو رہا تھا. کس کی یاد میں رو رہا تھا؟ یہ نبی کی یاد میں، کہ بھائی میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی کرتے تھے. بہت رو رہا تھا. اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد بوسہ لیا، الوداع کیا اور چلا گیا. یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ پہلی والی. آیا، مبارکبادی دی، نبی کا نام بھی لیا، نبی کی یاد میں تبرک بھی لیا، گریہ بھی کیا، اور اپنے گھر کو چلا گیا. حسین شہید ہو جائیں، میں نے تو تبرک لے لیا نا، میں نے تو نبی کے جہاں بوسہ کیا تھا وہاں بوسہ بھی لے لیا. اس کا مطلب ہے مجھے نبی کی شفاعت مل گئی. اب حسین شہید ہوں یا زندہ ہوں، نعوذ باللہ تعالی، مجھے کیا کام؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ کہیں نعوذ باللہ تعالی عبداللہ بن عمر تو نہیں بننا چاہیں گے؟ نہیں بننا چاہیں گے نا. تو کیا کرنا چاہیں گے پھر؟ بوسہ لے کے گھر جانا چاہیں گے یا امام حسین کے لشکر میں جانا چاہیں گے؟ یہ میرا کوشچن ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ ہتھوڑا نہ ماروں، کافی کر لیا میں، اس سے زیادہ آپ کو تنگ نہ کروں. جو مجھے کرنا تھا ولادت کے موقع پر
آپ کو یاد دلانا تھا کہ عزیزو جس کی ولادت منانے آئے ہو یہ شہید بھی ہوا تھا، جس کی ولادت منائے ہو اس کا میسج بھی ہے، جس کی ولادت منایا اس نے رسپانسبلٹی بھی دی ہے۔ ایسا نہ ہو ولادت منا کے گھر چلے جاؤ، یہ بھی نہ پوچھو کہ شہید کیوں ہوئے تھے، یہ بھی نہ پوچھو کس نے مارا تھا، یہ بھی نہ پوچھو کس سے لڑے تھے، یہ بھی نہ پوچھو کہ آج مجھے ساتھ دینا ہے تو کیا کرنا ہے۔ یہ سب کرنا، پھر کوئی ظالم ڈھونڈنا جس سے لڑ لینا، جس کے خلاف آواز اٹھا لینا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ تو بسم اللہ کرو، بھئی سب یہی کہتے ہیں نا کہ مولانا حضرات باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، خود بسم اللہ نہیں کرتے۔ میں بسم اللہ کیوں نہ کروں؟ یمن کے عوام مظلوم ہے، مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ مظلوم ہے۔ آل سعود ظالم ہے یا نہیں ہے؟ خدایا تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، خدایا یمن کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، خدایا دنیا کے تمام مظلوموں کو، حزب اللہ کو، لبنان کے، عراق کے، ایران کے، پاکستان تمام مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے خدایا تمام دنیا کے ظالموں کا خاتمہ کر اور ہمارے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ کل پھر یمن میں ایک اسکول پہ حملہ ہوا تھا، اسکول گوئنگ چلڈرن مارے گئے تھے، اور جس دن یہ حملہ ہوا تھا وہ ورلڈز ہیلتھ ڈے تھا۔ ہیلتھ ڈے سیلیبریٹ ہوا ہے اسکول گوئنگ چلڈرن کو مار کے۔ واللہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، واللہ اگر ہم نے یمن کے مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھائی خدا ہم سے پوچھے گا۔ واللہ کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، قسم کھانا مکروہ ہے لیکن میں قسم کھاؤں گا۔ کیوں؟ یہ ذمہ داری ہے، یمن کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا ذمہ داری ہے۔ اس کو سب نے چھوڑا ہوا ہے، سوائے ایک دو گروپس کے سب نے چھوڑ دیا اس کو۔ اللہ اس پہ ہم سے پوچھے گا۔ یہ امام حسین کے ماننے والے بھی ہیں، امام وقت کے ماننے والے بھی ہیں، ان کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ امام حسین ہمیں نہیں بخشیں گے اگر ہم نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا۔ حل من ناصر ینصرنا کی ندا آتی ہے تو پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو مت بھولنا، آپ اپنا رول ضرور پلے کرنا کہ آپ یمن کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کوئی بچہ ممکن ہے مجھ سے پوچھے ہم کیا کر سکتے ہیں، میں آپ کے ایلڈرز پہ چھوڑوں گا، خود ڈھونڈیں کیا کر سکتے ہیں، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے اور میرے لیے کرنا واجب ہے۔ نہیں کریں گے ہم لوگ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو امام حسین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر یمن کے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی کامیابی اور امام کی تشریف آوری کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی کل جو میں نے بات کہی تھی اس کا ایک حصہ یہی تھا۔ میں نے کل جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہمیں بچوں کو دین دینا ہے تو ہمیں خود دین پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں خود دین پہ عمل کرنا ہوگا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی میں کل بچوں کو یہ بتاؤں گا کہ سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ کل میرا جوان بچہ مجھ سے پوچھے گا کہ بابا یہ ہم حل من ناصرن پہ جواب کیسے دیں؟ کیوں؟ یہ بچے پریکٹیکل ہیں، یہ صرف تھیوریز میں نہیں رہتے، یہ اپنی لائف پہ اوپر اس کا امپلیمنٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ کل ہی ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے اور ہم نے اتنی چیزیں دین کے بارے میں پڑھی ہیں، یہ دین ہمارے اپنے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کو دکھاؤ کہ ہمیں کیسے امپلیمنٹ ہوگا۔ چلے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اور آپ کی خدمت میں ایک دو واقعہ عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ دین پہ عمل کیسے کریں؟ میں فردر پوائنٹس آگے نہیں بڑھاؤں گا، کل میں نے جہاں تک پہنچایا تھا میں اسی کے اوپر کنٹینیو کروں گا، چونکہ اب ٹائم ختم ہو چکا ہے اور مجھے صرف اسی کے اوپر ایک دو ایڈیشن کرنے۔ دین پہ عمل کیسے کریں؟
ایک واقعہ، اللہ کے نبی کے پاس کوئی آدمی آیا اور اس نے اللہ کے نبی کو کچھ گوشت، بھنا ہوا گوشت، بروسٹ کہیے آپ، گفٹ کیا اللہ کے نبی کو، کہا آپ اللہ کے نبی اس میں سے میرے گفٹ میں سے کھائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے وہ جو گوشت آیا تھا، پکا ہوا تھا، تیار تھا، وہ اپنی ایک وائف کے گھر پہ، امہات مومنین میں سے ایک کے گھر پہ بھیج دیا اور کہا کہ صدقہ کریں اور اس کے بعد ہم کھائیں گے، پہلے صدقہ کریں پھر ہم کھائیں گے۔ تو اللہ کے نبی اپنے گھر جب تشریف لائے تو انہوں نے امہات مومنین میں سے جس کے گھر تشریف لائے تھے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی، میں نے گوشت میں سے صدقہ کر دیا ہے اور کچھ باقی رہ گیا ہے، کچھ صدقہ کر دیا ہے اور کچھ باقی رہ گیا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سا اردو کی باریکی چاہیے، تو تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا، اردو کے معاملے میں ساتھ دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ صدقہ کر دیا ہے اور کچھ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو صدقہ کیا ہے وہ باقی رہ گیا ہے، جو صدقہ کیا ہے وہ باقی رہ گیا ہے، اور جو ہم کھائیں گے ختم۔ ہم لوگ کسے کہتے ہیں باقی رہ گیا؟ جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ کا دین کہہ رہا ہے نہیں، جو تم نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے نا، یہ باقی نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کہیں گے آپ نہیں مولانا یہ کیسے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس گیا وہ باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ہماری جماعت کے محترم دوستو، آپ نے کیا کچھ کھا کے ختم کر لیا اور کیا اللہ کے پاس بھیج کر باقی رکھا ہے؟ آپ مجھے مت بتائیے، میں کوئی آڈٹ کمپنی کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کی دین کی طرف سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک بات بتائیے، جو باقی رکھا ہے وہ زیادہ ہے، جو کھا جائے وہ زیادہ ہے؟ انشاءاللہ بہترین۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں دوست اور بھی بیٹھے تھے، بات ہوئی قیامت کے دن جواب دینے کی۔ لوگوں نے کہا ہم جواب دے دیں گے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نبی کے صحابی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا، یہ معاملہ بہت سخت ہے۔ کہا کیسے سخت ہے ابو ذر؟ حضرت ابو ذر نے کہا دیکھو ابھی دکھاتا ہوں۔ ایک پتھر کے اوپر لکڑیاں جلائیں، پتھر کو گرم کر دیا، پتھر ہیٹ اپ ہو گیا۔ ہیٹ اپ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہر آدمی پتھر پہ کھڑے ہو کے بتائے اس کے پاس کیا کیا ہے اور کیا کیا اس نے۔ حضرت ابو ذر سے لوگوں نے کہا تم پہلے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا میں کھڑا ہوتا ہوں۔ وہ آئے، انہوں نے کہا میں نے اب تک زندگی میں جو کچھ کمایا وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، والسلام۔ اب تو کہا تم جاؤ۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک پراپرٹی یہاں ہے، ایک پراپرٹی وہاں ہے، نیچے پاؤں جلنے لگا۔ ایک پاؤں اٹھایا، دوسرا رکھا، ایک گھوڑا وہاں کھڑا ہے، ایک گھوڑا یہاں کھڑا، او بھائی میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ کہا بیٹا نیچے آ جاؤ۔ وہ نیچے آیا، کہا تمہیں تو دنیا میں حساب دینا سخت پڑ رہا ہے، آخرت میں کیا کرو گے؟ یہ دین کے سوا کچھ اور بولا ہے میں نے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ دین ہے۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ میں نے ایسی کچھ باتیں کی تو ایک آدمی مجلس کی بات کہہ رہا تھا اس مولوی کو مت آنے دینا، یہ سب کو غریب کر دے گا، اس کو نہیں بلانا دوبارہ، یہ سب کو غریب کر دے گا، یہ سب کا پیسہ نکلوا دے گا۔ اگر تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہو کہ اللہ کو دینے والا غریب ہوتا ہے تو میں غریب کرنے آیا ہوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ جب ہم اللہ کو دیتے ہیں تو وہ ہمیں بڑھا بڑھا کے دیتا ہے تو میں امیر کرنے آیا ہوں، غریب کرنے نہیں آیا ہوں تم لوگوں کو۔ اور پھر ایک آخری بات کہوں گا، تمہیں اللہ کے سامنے امیر بننا ہے یا بل کلنٹن کے سامنے بننا ہے؟ اللہ کے سامنے امیر بنو، نبی کے سامنے امیر بنو۔ میں نے بھی بل کلنٹن کا، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کہا چونکہ وہ جا چکا ہے۔ اللہ کے سامنے امیر بنو۔
تو عزیزان محترم، لب لباب کیا ہے؟ دین پہ عمل کرو۔ اچھا، دین پر عمل کرنے میں ایک اور کہانی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ سادہ سی بات ہے، اب تک کی باتوں میں سے اگر کسی کو برا لگا تو بھیا شب ولادت ہے، میں آپ کا دل دکھانے ہرگز نہیں آیا ہوں، میں آپ کے دلوں میں خوشیاں ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی لیے میں نے سخت باتوں کے ساتھ ساتھ لطیفے بھی سنائے تاکہ آپ خوش رہیں، اور میں آپ کو ناراض کر کے نہیں بھیجنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بات بھی پتہ ہے، میں اب یہ آپ کو سناتا ہوں۔ جب بھی کوئی شب آتی ہے اعمال والی، کوئی بھی شب آتی ہے اعمال والی، تو ہمارے سامنے اعمال کی ایک لسٹ ہوتی ہے لمبی سی، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ سب سے پہلے کون سا لیتے ہیں، ٹف والا یا آسان والا؟ اگر 70 سے اوپر ہے تو ٹف والا لے گا، 40 سے نیچے ہے تو شاید کچھ بھی نہیں لے گا۔ یہ ہم لوگوں کی نیچر ہے، ہم لوگ ایزی پارٹ پہ جاتے ہیں۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، دین آسانی میں ہے یا سختی میں ہے؟ خدا کا دین سختی میں ہے عزیزو۔ امام حسین نے سختیاں گزاری ہیں، اہل بیت نے سختیاں گزاری، تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے پھر آسانی کیا ہوئی؟ یہ ان کی عظمت ہے کہ وہ ہمیں ایسا دین دیتے ہیں، سختی میں بھی رہو گے تو مزے کرو گے، مزے کرو گے۔ جو شب عاشور سعید الشہداء کے ساتھ تھے، وہ برا لگ رہا تھا ان کو ساتھ دینا یا اچھا لگ رہا تھا؟ اگر برا لگ رہا ہوتا تو چھوڑ کے چلے جاتے؟ اچھا لگ رہا تھا؟ سختی میں تھے یا آسانی میں تھے؟ سختی میں تھے۔ پھر برا لگ رہا تھا یا اچھا لگ رہا تھا؟ یہ ان کا دین ہے۔ سختی آتی ہے، سختی بری نہیں لگتی، سختی اچھی لگتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں آخری بات یہ عرض کر رہا تھا، دین پر عمل کرو، اور دین کے اس حصے پر بھی عمل کرو جو سخت لگ رہا ہے۔ صرف آسان حصوں پہ عمل نہیں کرو، تھوڑا سا سخت والے پہ بھی عمل کرو۔ جب آپ سخت والے پہ عمل کرو گے نا تو خدا آپ کے سامنے ایک اور امتحان رکھے گا، پھر آپ اس پہ بھی عمل کریں گے تو خدا ایک اور امتحان رکھے گا۔ اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، ان مع العسر یسرا۔ لیکن ایک بات ہے، اگر کوئی مجھ سے واقعاً پوچھے اینڈ کیا ہوگا، تو میں اسے کہوں گا اینڈ یہ ہوگا کہ تم، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے انشاءاللہ کہوں یا نہیں کہوں، اینڈ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ آپ کا نہیں کہوں، یار ڈر جائیں گے بچے بالآخر۔ نہیں، واقعاً ایسا ہی ہے۔ اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ یہ ہوگا کہ اگر سب تم نے اچھا کیا نا تو انشاءاللہ شہید ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس سے بڑا کوئی کام ہے دنیا میں کرنے کا؟ اگر کوئی امام حسین کو سردار کہہ رہا ہے تو امام کس گروہ کے سردار ہیں؟ شہداء کے۔ ان کا لقب ہے سید الشہداء، شہیدوں کے سردار۔ ابھی ہمارے دوست نے دعا کی تھی نا، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کہتے ہیں اللہم ادخلنا فی الجنت من باب الحسین۔ یہ باب حسین کون سا ہے؟ یہ شہادت کا باب ہے۔ شہید ہوتے ہیں تو سردار امام حسین ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کہانی آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی تھی، اور کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا۔ میرا ٹاپک یہ تھا کہ ہم اپنے جوانوں کو دین کیسے سکھائیں، عقائد کیسے سکھائیں۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھو بھائی، عقائد سکھانا چاہتے ہو تو یہ لفظ سے نہیں ہوگا، یہ عمل سے ہوگا، اور عمل کے لیے آج میں نے سید الشہداء کی مناسبت سے عمل کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ عمل صرف آسان پر کرنے سے دین نہیں آتا ہے، عمل میں تھوڑی سختی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور یہ جو میں نے ثابت کیا آخر میں کہ امام حسین کا ساتھ دینے کے اینڈ میں شہید ہو جاتے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں بڑا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ یہ شہادت کا تذکرہ اتنا سناٹا کیوں دے رہا ہے آپ کو؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ مرنے کے لیے دو آپشنز ہیں، بیمار ہو کے مرو
یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کے مرو۔ واللہ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، خدایا بیماری میں نہیں مرنا چاہتا، تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ بیماری میں مروں گا میری لائف کی پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے، شہید ہو کے مروں گا میری لائف کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہے۔ کم کا سودا کیوں کروں؟ کم کا سودا نہیں کرتا ہے کوئی انسان، گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا، میں بھی گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا۔ اصلی سودا یہ ہے کہ خدا موت دے، شہادت کی موت دے، تاکہ میں انشاءاللہ پروڈکٹیو لائف اور پروڈکٹیو ڈیتھ کے ساتھ تیرے سامنے پہنچ جاؤں۔ ولادت امام حسین آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو امام کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے، انشاءاللہ ہم سب کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے، سب کو پرچم حسین ہاتھ میں تھام کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا نصیب فرمائے، انشاءاللہ سب کو سید الشہداء کی شفاعت اور ان کے دروازے سے جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائے۔ اتنی طاقت سے بولنا، خدا ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے۔ اب بات بنی ہے، اب آپ انشاءاللہ پروردگار آپ سب کو عزت و سلامتی اور زیادہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ خدا ان متعال سے دعا کرتے ہیں۔ ایک بیمار کے لیے اما یجیب پڑھانے کے لیے کہا تھا، اور میں آپ کی خدمت میں اس اما یجیب کو خود پڑھتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ الہی آمین کہیے گا۔ خدایا سید الشہداء کی ولادت کی شب ہے، سید الشہداء کے صدقے میں، سید الشہداء کی قربانیوں کے صدقے میں ہمارے تمام بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ مولا امام زین العابدین کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، شیخ زقزقی جیسے نائجیریا کی جیل کے اندر ہیں، خدایا بحق اسرائے کربلا ان تمام مظلوموں کو آزادی و رہائی نصیب فرما۔ یمن اور تمام دنیا کے مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، تمام ظالموں کو اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، سید الشہداء کی قربانیوں کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اب اپنی اور تمام بچوں کی، تمام اگلی نسلوں کی سلامتی کے لیے اور ان کی مزید ترقی اور توفیقات کے اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔